اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم طه رب کریم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک اساں نازل کیتا اس قرآن کو، اس کتاب مبین کو وچ رات برکت والی دے۔ انا کنا منذرین، اساں کیوں قرآن کو نازل کیتا ہے برکت والی رات؟ کہ بے شک اساں ہیں ڈراون والے۔ قرآن دے نازل کرن دی غرض بھی اللہ سے بیان فرمائے جو قرآن کیوں ہے، کہ قرآن پڑھو تے قرآن سمجھو، وت قرآن پڑھ کے لوگاں نو مسئلہ سمجھاؤ۔ ہاں اللہ سائیں اس واسطے قرآن نازل فرمائے انا کنا منذرین۔ اگلا جملہ اگلی آیت وہ کی ہو جیا برکت والی رات ہیں، فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، وچ اس رات دے ونڈے وینن ہر کام پکے، سارے سال دے امراں دے فیصلے تھینن تے کام ونڈے ویندن۔ اللہ سے فرمائے فیہا وچ اسے رات دے، کیڑی رات دے؟ جیڑی رات اساں قرآن نازل کیتا ہے۔ وہ کیڑی رات ہے؟ لیلۃ ہاں ان مسئلے کو سمجھو تے لیلۃ القدر کیڑی رات ہے؟ آپ کو اخیر اشر رمضان شریف دے وچ گل سمجھ آنی پہ نے۔ اسے کو آدن لیلۃ القدر تے اسے کو آدن لیلۃ البرات تے اسے کو آدن لیلہ مبارکہ برکت والی رات۔ اسے رات سارے امر ونڈے ویندن، جیڑا جیڑا فیصلہ اگلے سال دا ہوندا ہے کماں دا، کہیں دی حیاتی دا، کہیں دی موت دا، کہیں دی نفع دا، کہیں دی نقصان دا، جتھے جتھے امر واقع ہونا ہے وہ سارے امر اسے رات ونڈے ویندن۔ جیڑی رات قرآن نازل تھی ہے وہ کیڑی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ پہلے وہ انا انزلنا فی لیلۃ، اسے کو لیلۃ القدر بھی آدھے، اسے کو لیلہ مبارکہ بھی آدھے۔ ہوں سمجھ امر من عندنا، امر ہوندا ہے طرفوں اسانے۔ اے جڑا قرآن نازل تھی اے بھی سادہ مرے تے جڑے امور پہ نازل تھی او بھی سادہ مرے۔ ہر شے جو ہوندی ہے تا ساڈے امر دے ماتات ہوندی، فرشتے جو آندے سادہ مر ہوندا ہے، جبریل جو آندا ہے سادہ مر ہوندا ہے۔ میں عامر مطلق ہاں، میں عامر علی الاطلاق ہاں، میرے امر دے بغیر کو پتہ بھی نہیں جھاندا، ہوا بھی نہیں چلدی، دہی بھی نہیں چلدا، رات بھی نہیں آدھی، چاند بھی نہیں چلدا، ستارہ بھی نہیں چلدا، میاں میرے امر دے بغیر کچھ بھی نہیں ہوندا۔ مسئلہ اللہ کریم ایہو ہی سمجھائے ہے جو لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عامر مطلق سوائے اللہ دے۔ امر صرف کہندا چلدا ہے؟ فرمایا جناب ہر امر دی تفریق ہوندی ہے، ہر امر ونڈا ویندے تے امر طرفوں اساڈے ہوندے۔ اللہ کہیں فرمایا اساں کیوں بھیجے نے؟ فرمایا انا کنا مرسلین، بے شک اساں ہی ہیں بھیجن والے، فرشتوں کو بھیجن والے اساں، امور کو بھیجن والے اساں، جناب رحمت بھیجن والے اساں۔ مالک فرمائے قرآن کو بھیجن والے اساں، امور کو بھیجن والے اساں، فرشتہ کو بھیجن والے اساں۔ او میاں کہندا نہ ڈھپ نہیں، کیوں؟ اللہ سے فرمایا میں کہندے کو ڈردا جھکدا کوئی نہ، میں کہندا مجبور نہ۔ رحمت من ربک، تیرے رب دی رحمت دا نزول ہو گئے۔ یہ ساری اللہ دی رحمت ہے۔ وہ گل سمجھ آنی پہ نہیں؟ اللہ سیاں اس برکت والی رات وچ برکت والی کتاب آتے، اس برکت والی کتاب ہے مسئلہ کیڑا نازل کیتا ہے؟ رب کریم نے فرمائے بڑا جگ دا مسئلہ میں نازل کیتا ہے، اس تان دیون والا مسئلہ میں نازل کیتا ہے۔ وہ کیڑا مسئلہ ہے؟ فرمایا انہو هو السمیع العلیم۔
او مسئلہ جیرے مسئلے دے نال اللہ کریم دی رحمت وسدی ہے، او مسئلہ جیرے مسئلے دے اقرار دے نال جی اللہ کریم عزت عطا فرمائیں تے شان عطا فرمائیں تے جیرے مسئلے دے پہنچاون واسطے اللہ کریم نبی مبعوث فرمائیں تے کتاب نازل کیتی، او مسئلہ کہ انہو هو السمیع العلیم کہ لوگو اللہ ہر کہیں پکار کو سن دے۔ مسئلہ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ نادانا میں سندا ہر کہیں سندا، ہر ویلے سندا، نیکاں دی سندا، بداں دی سندا، گناہگاراں دی سندا، انساناں دی سندا، فرشتاں دی سندا، جناں دی سندا، چرندہ پرندہ درندہ دی سندا، کیڑے مکوڑے دی سندا، بر دی مخلوق دی سندا، باہر دی مخلوق۔ اللہ کوئی مخلوق دا فرد جڑا مینوں پکارے میں ہر کہیں سندا تے بغیر واسطے دے سندا، بغیر وسیلے دے سندا، درمیان واسطہ کوئی پہنچاون والا نہیں ہوندا، میں آپ سندا، لگاتار سندا، ہر ویلے سندا، صرف سندا نہ سن کے میں مشکل کشائی بھی کر دینا۔ مسئلہ یہ ہے اس رات دی کتاب نازل تھئی، اس برکت والی رات دی برکت والی کتاب، اس دا برکت والا مسئلہ کہ اللہ کی فرمائے میں سندا میاں تے ہر کہیں دا حال جاندا میاں، ہر کہیں دی حاجت کو جاندا میاں، میں مشکل کشائی بھی کرے نا۔ تو ہن تھوڑے سامنے دو مقام پیش کر دیتے ہیں کہ جہی رات اے امر سارے سال دے ونڈیندے تے تقسیم دین، او کیڑی رات ہے؟ اکل او رات ہے جہی رات اللہ قرآن نازل فرمائے، تے جہی رات اللہ قرآن نازل فرمائے او کہی رات ہے؟ اکو لیلۃ القدر۔ اور سمجھ آ گئی نہ آ گئی؟ وہ رات ہے، اے رات نہیں، دھیان کرو، کملے نہ بڑے کرو، شانے بڑھو، یہ قرآن پڑھو آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ باقی رہ گئے روایتاں، وہ تو ضعیف روایتیں، بناوٹی روایتیں، من گھڑا تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح سمجھنا ایک رات واسطے تیار تھی کہ نہ کرو، ہر رات تیار تھی، وہ ہر رات تہجد پڑھو، فرضی نماز با جماعت پڑھو، اس تو بعد نوافل بھی سب تو زیادہ جرا فضیلت والا مقام ہے آپ کو تہجد کو، رات ہر رات اٹھو، سحور دے ٹائم اٹھو، دھمی کو پہلے ہی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے اٹھو، اتے تہجد پڑھو، نوافل پڑھو، کم از کم 4 رکعتاں اتو تے جتنی پڑھو پڑے اللہ پاک توفیق نصیب فرماوے، اتے او ٹائم ہو جائے۔ بات خوب سمجھو، ہر رات پہلے آسمان تے اللہ دی رحمت نازل ہوے دی، ہر رات سحور کے ٹائم آواز آ دے حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش منگنے والا فاغفر لہ، میں خدا دے گناہ معاف کر دے گا، ہے کوئی رزق منگنے والا حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی روزی منگنے والا جو میں اس کو روزی عطا فرماواں۔ ان آوازیں آندے رانے نبی پاک فرمایا آندے آندے تا دھمی تک صبح صادق تک یہ آوازیں لگ دے رہن تے خوش نصیب آپ کو جھولیاں بھریں دے رانے۔ وہ ٹائم ہوتا استغفار دا۔ اللہ سائیں اپنے پیارے بندہ دی شان بیان فرمائیے کہ میرے پیارے بندے جنتی بندے جنہوں تے میں اپنے انعامات دی بارش کی تھی، جنہاں کو میں جنت دے ساں وبالاسحار ہم یستغفرون، او سحور دے ٹائم اٹھی کے میرے کو معافی منگ دے۔ میرے دوست بزرگو یہ ایک رات تے بچاں لا کم نہ کیتا کرو، جنے بڑھو، سیانے بڑھو، تکڑے بڑھو، ہر رات اٹھو اتے اللہ سے سامنے نوافل پڑھ کے قرآن پڑھ کے اتے معافی منگیا کرو، اللہ تعالیٰ ہر قیدے گناہ معاف فرماوے۔ ہن آؤ سی سورہ یوسف 12واں پارہ، جی 286 صفحہ جی۔ تھوڑے سامنے مسئلہ الہ دے متعلق میں عرض کریں گا پیام کہ ہر پیغمبر نے ہر رسول نے یہ مسئلہ اپنی قوم دے سامنے پیش کیتا ہے، اتے مشرک قوم نے اپنے وقت دے پیغمبر دے نال مخالفت جو کیتی ہے، جھگڑا جو کیتا ہے، تکلیف جو دیتی ہے، بائیکاٹ کیتی ہے، اسے مسئلہ لا الہ الا اللہ دے وچ اللہ یہ مسئلہ ہر نبی نے پہنچائے، اور جناب یوسف علیہ السلام نے بھی یہ مسئلہ پہنچائے، لیکن کتنے پہنچائے میرے دوستو بزرگوں؟ آپ کو جیل خانے دے اندر،
واج ایڈا اہم مسئلہ ہے مسئلہ توحید دا اللہ کی توفیق دے دکان تے بیٹھو تے مسئلہ توحید دا بیان کرو دفتر چ بیٹھو مسئلہ توحید دا بیان کرو او میاں جیل خانے ہو تائیں مسئلہ توحید دا بیان کرو مسجد دے اندر ہو تائیں مسئلہ توحید دا اپنے گھر تے بیٹھے ہو تو اپنی بیوی دے سامنے اپنے دیاں نوہاں دے سامنے اپنے بال بچے دے سامنے مسئلہ توحید دا بیان کرو تاکہ اوہی پکے مسلمان تے تسے پکے مسلمان بنو اور اللہ سے دی مرضی جو مرو تو مسلمان تھی کہ مرو ولا تموتن الا وانتم دیکھو اور کتنا اہم مسئلہ ہے جناب یوسف علیہ السلام کو دو قیدی آئے خواب دی تعبیر پوچھا واسطے آکو نہ نیک نیک ہوندے باویں باہر ہوئے تے باویں جائز خانے دے آ کے اپنا خواب لے سکتے دیکھو جی 286 پہلی سطر وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ آتے داخل ہوئے اسی زمانے قید خانے کو دو جوان جیرے زمانے یوسف علیہ السلام قید خانے داخل ہوئے اسی زمانے وچ دو قیدی ہور بھی گئے وقت قید خانے اللہ پاک کہیں کو ننوے جیل خانے وچ اتنا دیکھو تو سارے تسبیح چاہیے کھڑتے ہوتے ہیں قاتل بھی جیرے ہوتے ہیں سارے تسبیح پڑھ دیں تے نمازیں پڑھ تے انہوں کو خواب ہی بہو آتے ہیں جیرے بندے کو وہ نیک گمان کرنے سے وہ کو خواب دی تعبیر ہی پوچھ دے جناب یوسف علیہ السلام 14 دے چند کو شرماون والے جوان اتے نالے نیک سبحان اللہ اللہ کو یاد کرنے والے وہ قیدیاں کو جو خواب آوے نا کہ وہ آ کے یوسف علیہ السلام تو خواب دی تعبیر پوچھیں جناب یوسف علیہ السلام جیری تعبیر دساویں اللہ پاک اوے معاملہ کر دے دہا وہ چرچا ہو گیا جناب یوسف علیہ السلام دا قید خان کہ بڑا نیک آدمی ہے تے جیری تعبیر دے دے اوہ مسئلہ بڑھوائے دے او دو قیدی جو خواب لٹھا وہ بھی یوسف علیہ السلام کو آئے قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا آقا انہاں دو وچوں ایک بندے نے کہ جناب میں اپنے آپ کو خواب دن در دے داں کہ اعصر خمرا میں شراب بیٹھا بنے نا انگور نچوڑ نچوڑ کے میں شراب بیٹھا بنے نا یہ میرا خواب ہے وقال الآخر آتے آقا دوجہ بندے نے انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تاکل الطیر منہ بے شک میں اپنے آپ نو دے داں جو اٹھائیں داں سر اپنے تے روٹی تے کھا دین پرندے کو لوش روٹی دے میں اپنے سر دوتے روٹیاں چاہیے داں تے پرندے پکھیاں کے روٹیاں کھا دین جناب میں ایک خواب لٹے اس کا میں شراب بیٹھا بڑے نا میں ایک خواب لٹے اس کا میں روٹیاں چاہیے وداتے پرندے پکھیاں کے کھانے نبینا بتاویلہ خبر دے اسا کو نال تعبیر اس خواب دے اسا تیرے کو تعبیر کیوں پہ پوچھ دیا ہیں آقا لگے انا نراکا من المحسنین بے شک اسا گمان کر دیں تے کو محسن نیکوکار بندہ معلوم تھی نہیں آکو نیک نیک ہو دے جتھے بھی میرے دوستو نیکی اختیار کرو برائی دے قریب نہ منو نیک بن کے رہو تو اللہ پاک نیک دی بڑی عزت بڑھائی ہے اللہ اکبر جناب یوسف علیہ السلام لوہاں کا خواب سنا آپ نے فرمائے کیوں نہ ہوئے جو آج منصب نبوت ہی پورا کر چھوڑا خواب دی تعبیر ہی نہ کو لساواں اتے نہ کو مسئلہ بھی سمجھا دے واں واہ جی واہ کیڑا اہم مسئلہ توحید والا جناب نے فرمایا قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما اے میرے ساتھیو یہ روزانہ جے روٹی آندی ہے روٹی دے آوان تو پہلے میں تو خواب دی تعبیر نسا دے ساں بلا تعبیر تو پہلے ایک گل میری سمجھ گنو تعبیر میں تو کچھ ایسا روٹی دی آوان تو پہلے ایک گل سمجھ گنو انہوں نے جناب فرماؤ تو پہلے یوسف علیہ السلام نے عقیدہ سمجھایا کہ جی خواب دی تعبیر میں تھا کو دساواں
اللہ دے فضل نال وہ ٹھیک بھی اوے ہو سی لیکن دھیان کرائے مت میں کو عالم الغیب سمجھائے میں غیب دان کو نہ ٹھیک ہوں تا یہ بندہ جو کئی گل آکھے چاہنا تے اوے تھی پو جی میں جاندا ہوں نا ہاں وہ ٹنڈ پھٹ وے دے غیب دانی تے میں جاندا نہیں میں دوستو بزرگوں کو دھیان کرائے یہ غیب دانی والی صفت کہیں دی ہاں مت اللہ سائیں دی صفت نو ہاتھ گھتو پے وہ بندہ سرکش ہوندا ہے وہ اللہ دا باغی ہوندا ہے جڑا اللہ کریم دی صفت نو ہاتھ پائے اللہ دے معصوم پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام دا پاک کردار ویکھو جو پہلے اپنے ساتھیاں دا ذہن صاف کریں دین اللہ فرمایا ذالکما مما علمنی ربی اے خوابی تعبیر میرے ساتھیوں کلو انہا علم دے جو سکھا دیتا میں کیوں میرے رب نے یہ خوابی تعبیر میرا یہ خوابی تعبیر جانا تے دساونا یہ میرا ذاتی کمال کو نہیں میرے اللہ میں کو یہ علم عطا فرمائے اللہ یہ پہلے سمجھ گنو میں غیب دان کوئی نہ میں غیب دان کوئی نہ میرے اللہ میں کو پڑھا دیتا ہے میں کو سکھا دیتا ہے میں خواب سنتا اس خواب دے اندر بھی شے کھڑوتے ہوں دی اللہ طریقہ میں کو سکھا دیتے خواب دی تعبیر دے مندا اللہ ذالکما مما علمنی ربی میرے رب نے میں کو خواب دی تعبیر دا علم عطا فرمائے ایک گل تے سمجھ گنو دوسری گل اے بھی سن گنو جو میں بےمان قوم کو لو پر ہاں بےمان قوم دے نام میرا کوئی تعلق میں مشرکین بھی چنا میں کافرین بھی چنا میں بےمان قوم کو چھوڑائے ادھے طریقے کو میں دورا آدھن انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرت هم کافرون بے شک میں نے چھوڑا ہوئے طریقہ قوم دا ایسی قوم جری نہیں ایمان رکھے دینار اللہ دے جری بےمان قوم مشرک تے کافر قوم اس قوم دی ملت طریقے کو میں چھوڑا ہوئے میں دورا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون اتے وہ آخرت دے کافر تے منکر میں انہاں منکران دے کولوں پرے ہٹا ہویا انہاں نال میرا کوئی تعلق نہیں اچھا جناب زندگی جو گزرے دے کہیں دے طریقے تے چل دیو جناب نے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ تابعداری کرنا میں طریقے پیو ڈاڈا اپنا دی یعنی ابراہیم علیہ السلام دی ملت دی تابعداری اسحاق علیہ السلام دی ملت دی تابعداری یعقوب علیہ السلام دی ملت دی تابعداری میں کردا یہ سارے اللہ دے نبیان یعقوب علیہ السلام بھی نبی اسحاق علیہ السلام بھی نبی ابراہیم علیہ السلام بھی نبی میں اپنے انہاں ڈاڈے تے باپ تے انہاں دی ملت دی تابعداری کرنا یہ سارے اللہ دے نبی ایک مولوی واز کرے گا تو لوگوں دھیان کرائے وہابی نہ بنائے جو وہابی پیو ڈالے دے مذہب کو چھوڑ گئے نے تساں پیو ڈالے دے مذہب تے چلائے یہ دلیل میں تو کڑے وہاں جو یوسف علیہ السلام آقا ہے جو میں پیو ڈالے دے مذہب تے چلتا سن دے پر ماں کا سبحان اللہ اور یوسف علیہ السلام دا پیو ڈالے تا سارے نبی تے تیرا پیو ڈالے نبی آئی واہ اندازہ کرو ہر کوئی قرآن کو دلیل تا پکڑی کھڑو تیرا پر تیرا پیو ڈالے نبی آئی مسئلہ سمجھو میرے دوست بزرگو ہون بھی مسئلہ ہے کہ جہاں ابا موحد ہوئے مومن ہوئے مسلمان ہوئے نیک ہوئے سورہ نبی دی سنت دا تابعدار ہوئے ایسے پیو دے طریقے چلنا کو فرض ہے گل سمجھ نہیں پاؤ تے جیڑا مشرک ہوئے تے کافر ہوئے تے منافق ہوئے تے ملحد ہوئے تے بے دین ہوئے تے شرک دے بڈھا کھوتا ہوئے تے بتی ہوئے بتاں کہندا پھر ایسے پیو دے نقش قدم دے چلنا کو حرام ہے گل سمجھ نہیں پاؤ جی جیڑا اللہ دے نبیاں دے نقش قدم تے چلے اک اس پیو ڈاڑے دے نقش قدم چلنا فرض ہے
گل سمجھنے پاؤ تے جڑا شرک وچ کھڑوتا ہوئے تے قرآن دا باغی ہوئے تے نبی علیہ السلام دی سنت دا تارک تے باغی ہوئے، ایسے پیو دار دی سنت دی تابعداری کو نہیں کرنی، اس دے نقش قدم تے نہیں چلنا، اس دی ملت دی تابعداری نہیں کرنی، مسئلہ صاف ستھرا۔ چلو یہ گل تھوڑے دل رہے ویسی جو بھائی ہاں پتہ نہیں کی گل مول سے باقی ویندے، چلو کھولو تساں 20واں پارہ سورہ عنکبوت تاکہ یہ ادھار پر نکلو کراوے۔ آؤ جی سورہ عنکبوت میرے اللہ کریم نے فرمائے چار سو 75 صفحہ جی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، دیکھ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اتے وصیت کی دی اسا انسان کو تے حکم دیتا سا انسان کو نال پیو ماں اپنے دے نیکی دا، کیا انسان اپنے پیو ماں دے نال نیکی کر، انہاں دی خدمت کر، انہاں کھوا پلا کپڑا دے مکان دے عزت کر، گستاخانہ رویہ اختیار نہ کر، انہاں دے سامنے پر بازو جھکا دے۔ ایسا حکم کیتا انسان کو پیو ماں دے نال نیکی کر دے احسان کرن دا۔ توجہ فرمائے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تے جے کر جہاد کرن پیو ماں تیرے اتے، توجہ فرمائے جے کر کوشش کرن تے ٹل لگاویں پیو ماں تیرے تاں جو شریک بناویں تو نال میرے انہاں کو جو نہیں واسطے تیرے نال معبود اودی کوئی دلیل، پیو تیرا مشرک ہوئے ماں تیری مشرک ہوئے آتے دوہیں تیرے کول قبر دی پوجا پاٹ کراویں تھلے دی پوجا پاٹ کراویں، ہاں پوترے دمبا گھنوائیں تے قبر تے کوہا یہ اتھے جناب دیکھ پکا چا پیو ماں تیرے کول شرک کراویں تا فلا تو تے ہما پیو ماں دا آکھا نہ مننے۔ ہاں نا مسئلہ صاف ستھرا میں دوستو بزرگو، اللہ دا قرآن وٹ کٹ کے رہے خدا دی قسم ہے، کچھ قرآن دے نزدیک لگو تو صحیح جو مسئلہ کی بھی سمجھا دے۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، انہیں تو حکم پیو ماں دے سامنے اف بھی نہ کرو، اللہ اکبر، اف بھی نہ کرو، یعنی ایو جا موزی کلمہ نہ کو جرے کلمے دے نال ماں تے پیو دا دل دکھ ونجے، بتا پیو ماں روان لگ ونجے، پیو ماں دا دل دکھا تو میں خدا ناراض تھی ویسا، انہیں تو اللہ صحیح فرمائے، لیکن رب کریم نے فرمائے جنا تیرا پیو ماں میرا باغی بنا کھڑوتا ہوئے، میری شریعت دا باغی ہوئے، شرک جو بڑھا کھڑوتا ہوئے، کفر جو بڑھا ہوئے، جب والتے کو حکم کرے پیو ماں جو میرے شریک بنا دھیان کرے فلا تو تیرے ہو ماں اور نہ آنکھ ملنے پیو ماں دا واہ دیا۔ اس تو مزید گل 21واں پارہ سورۃ لقمان، ذرا اس کی وضاحت آوندے 493 صفحہ، رب کریم نے فرمائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، توجہ فرمائے اتے وصیت کی اسا انسان کو نیکی کرن دی نال پیو ماں اپنے نے جو اپنے پیو ماں دے نال نیکی کرے، والماں دی تکلیف زیادہ ہوندی اس نو بیان فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہن، اٹھیں دی ماں اس کو پیٹ وچ تکلیف اتے تکلیف دے، اللہ حمل دے دوران بڑی تکلیف اٹھیں دی ماں، گرمی ہوئے سردی ہوئے، جو جو حمل وڈا تھیندا کو ماں دی تکلیف وسدی ویندی ہے، وافسان پھر ماں دیندی او بڑی تکلیف ہے، بڑا امتحان ہے، وافسالہ فی عامین، اتے ول کھیل چھڑاونا اوندا وچ 2 سالاں دے، ول جمن تو بعد 2 سال چائی ودی ہے، پیشاب اتے جھلیں دی تے نال کھیری پلیں دی، گرمی ہے تے بھاویں سردی، ساری کائنات ستی پئی ہے تے ماں اٹھی بیٹھی ہے، واہ جی فرمائی تکلیف اٹھائی دیئے، رب کریم نے فرمایا انسان دھیان کریں، مطلب ماں دا دل لکھاویں، مطلب پیوں دا دل لکھاویں، دھیان کریں، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر بھی منے ادا کریں تے پیو ماں دا شکر بھی ادا کریں،
واہ ایڈا حق کے پیو ماں دا جو اللہ سے اپنے حق تو بعد پیو ماں دا حق بیان فرمائے لیکن یاد رکھے مسئلہ اچا مقام اللہ سے بیان فرمائے انشکر لی والی والدئی کا دھیان کریں مت اس شکر وچ کمی آوے پئی الی المصیر ولنا میڈو ہی وی واہ جی تے اگر پیو ماں دی نا فرمانی کی تھی میرا شکر تے ادا نہ کیتا تے پیو ماں دا شکر ادا نہ کیتا پیو ماں دی خدمت نہ کی وت ولنا میڈو ہی میں سارے دیکھے چکا انسان اللہ اکبر جو بندہ چاہتا ہے جو اللہ کریم میری دعا قبول فرماوے پیو ماں کو راضی رکھے خدا پاک دی قسم میں تجربہ کی تھی بیٹھا یہ ابا تے اما راضی ہوئے دعائیں اللہ قبول فرمائیں دے ہاں سفر تے ونجو حضرت ونجو پیو ماں کو خوش کر کے ونجو دعا جھال کے ونجو اللہ پاک انہاں دی دعا قبول فرمائیں دے اور جو بندہ چاہتا ہے جو اللہ دی رحمت وسے وہ پیو ماں کو راضی رکھے تے خوش رکھے توجہ فرمائے مولا کریم فرمائے وَإِن جَاهَدَاكَ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اتے جے کر کوشش کریں دوئی پیو ماں تجھتے یعنی تیرے پا پیو ماں مشرک تے کافر ہوئے اتے دوئیں جہاد پوری کوشش کریں تے ٹل لاویں اتے اس گل دے کہ تو شریک بناویں نال میں نے اس چیز کو جو نہیں واسطے تیرے نال اس چیز دے کوئی دلیل پیو ماں آ کے فرشتہ دی پکار کر نبیاں دی پکار کر ولیاں دی پکار کر انہاں دے نال دی منت منوتی نظر نیاز من پیو ماں تیرے کول شرک کراوے توجہ فرمائے پیو ماں تیرے اتے زور کرے جے تو میرے شریک بنا ہن میرا بندہ ہن وقت میری گل بھی سن گئے فلا تو تے ہو ماں ہن پیو ماں دا آگھا نہیں مننا شرک دی گل نہ کھیل کفر دی گل نہ کھیل اے گل پیو ماں دی نہیں مننی بدعت دی گل نہ کھیل کوئی اے گل پیو ماں دی نہیں مننی وصاحبہما فی الدنیا معروف تے ساتھی بنا رہے پیو ماں دا وچ دنیا دے دستور شرع دے نال دھیان کرے پیو ماں مشرک کافر ہوئے مت نہ کو دھکے دیویں تے کٹے مارے نہیں روٹی بھی دتیاں پانی بھی دتیاں کپڑے دتیاں مکان او دنیاوی لحاظ پوری تعظیم کیتا لیکن دھیان کریں دین وچ گل انہاں دی نہیں مننی اللہ اٹھے اللہ دا حق اچا آکو اللہ دا حق ہر قیدے کو اچا استاد دے حق کو اچا پیو ماں دے حق کو اچا پیر دے حق کو اچا بادشاہ دے حق کو آکو اللہ سائیں دا حق جدہ ساری دنیا اللہ سائیں دی باغی بانے تے مخالف ہن اللہ سائیں دا پاشا نہیں چھوڑنا تے ساری دنیا کو چھوڑ دے بنے ہن گل سمجھ آندی پئی ہن دیکھو جناب وصاحبہما فی الدنیا معروفا رب کریم ول ایک رضا جو او گل میں پیو ماں دی نہیں مننی جو وقت میں کہیں دی گل مننا ہن دیکھو اللہ دا قرآن کیا دے فرمایا ان پیو ماں دی گل تا نہیں مننی شرک تے کفر والی تے بدعت والی فرمایا واتبع سبیل من اناب الی تابعداری کر رستے اس بندے دی جڑا میرے ول رجوع کرے اس بندے دی تابعداری کر بھاویں تیرا رشتہ دار ہوئے تے بھاویں رشتہ دار نہیں بھاویں استاد ہوئے تے بھاویں پیر ہوئے جڑا تے کو توحید سکھاوے جڑا تے کو شریعت دے پاسے نے جڑا سنت دے پاسے نے اس دی گل من اس دی تابعداری کر تے پیو ماں شرک تے بلگاوے اور پیو ماں دی گل مننی مسئلہ بہت بڑا اللہ تعالی ہر مسلمان کو صحیح سمجھ نصیب فرماوے آؤ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب واہ جی واہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی ملت دی تابعداری کردہ میں ابراہیم علیہ السلام دی ملت ذرا او جتھی ونجو جو ایڈا دین تے پختہ جیلے آپ نے ابے کو باز کی دس تے مسئلہ سمجھائے کہ جنہ دی پوجا پاٹ تو کرنے تے حقلاں تے پکاراں تو تے منتا منوتیاں چڑھاوے تو دے نے انہا سن دے نہیں نہ دے دے جان دے نہیں نہ مشکل کشائی کار ہے ابے کو لگا غصہ تقریر سندا آخر لگا پیارا پتر ابراہیم یہ تیرا واز میں سنے تیری گل بات میں سنیے تو میرے الہ کو ہٹا کھڑوتا ہے میرے معبودہ کو چھوڑی کو دیں پتر اے واز میں کو نہ سنایا تھا
تے جے کر تو بعد نہ آئے نا تو میں تینوں پتھر مار مار سنسار کر دے ساں تے ہن میں تینوں ایجا کرا جانا تو میری حویلی کو چھوڑ بہجرنی ملیا نکل جا جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام علیک اچھا ابا جان جے کر تو شرک تے پکا ہے تے کفر تے پکا ہے تو تے کو اپنی حویلی بخشی تیویں سب سلام میں اب کو چھوڑ سکدا رب کو نہ چھوڑ سکدا اب دی حویلی چھوڑ سکدا رب دا دربار نہ چھوڑ سکدا اے ملت ابراہیمی بڑے دوست بزرگوں جدا اللہ سے مسئلہ توحید سمجھا لے ابا مخالف ہوئے دادا مخالف ہوئے چاچا ماما رشتہ دار مخالف ہوئے او تھوڑے کو توحید دا مسئلہ چھڑاویں تے آکن دھیان کریں قرآن نہ پڑھا کر درس نہ گیا کر ان وہابیاں دے کول نہ گیا کر مت متا ویسے تو گھروں کاٹ چھڑے سوں جائیداد کول محروم تو آ کے ابا جان ناراض کرتی جائیداد کول محروم میں خدا دی قسم میاں بھلے ویسے ہی کوئی جائے واہ بھائی واہ بات ابراہیم کا بان کیوں ہے تو چھوڑ دے تو خدا کے دین کو نہ چھوڑو جناب ابراہیم علیہ السلام ہر کو چھوڑ دیتے بادشاہ کو چھوڑے ادھر کی حویلی چھوڑیے قوم قبیلہ چھوڑے لیکن اللہ کا دربار ہے جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء اساری شان دے لائق نہیں جو شریک بنو سنا اللہ دے کہیں چیز نو اللہ تاکو ٹھان دی نہیں اسا بندے اللہ دے کھان دے پین دے اللہ دے سارے نعمتاں اللہ سائیاں استعمال کریں دے ول اللہ سائیں دے شریک بنو کو ساری شان دے لائق فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس کہ اللہ کے اندر فضل سارے ہوتے ہیں اتے لوگوں ہوتے ہیں ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے متوجہ فرمائے اور اس مسئلے کو ذرا اس تو تیار اور دہان و خطاب پر کہ فرمایا صاحب السجن اے دو ساتھی قید خانے دے توجہ فرمائے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار اے دو ساتھی قید خانے دے میں کوئی گل دکھاؤ جو کیا وکھرے وکھرے رب چنگے وکھرے وکھرے رب چنگے یا ہکو اللہ واحد قہار چنگا یہ کہے پوچھے آپ کو یوسف علیہ السلام ہے کہتے کو پوچھے آپ کو جیل خانے کے ساتھ کو پوچھے یہ وکھرے وکھرے رب چنگے وکھرے وکھرے کیویں کوئی سر دا درد بناوے کوئی پسلیاں دی پیڑ بناوے کوئی پنیاں دا درد بناوے کہ تائیں پتراں دا ڈیپو کھلا ہوئے کہ تائیں دھیاں دا ڈیپو کھلا پے کہ تائیں فتح تے کامیابی کہ تائیں بیبیاں پہ ملدیاں کہ تائیں کائشیں ملدی پہ ڈیپو کھلے پہ یہ وکھرے وکھرے مشکل کشاں اتے وکھرے وکھرے دربار بنے پے آقا نے ارباب متفرقون خیر معلوم ہویا جو اے وکھرے وکھرے دربار تے وکھرے وکھرے ڈیپو اس ویلے ہی کھلے پے ہن تائیں تے یوسف علیہ السلام اے رد پے کرے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار کیا وکھرے وکھرے جدا جدا رب چنگے یا ایک اللہ واحد قہار چنگا یہ مسئلہ کھولا جناب یوسف علیہ السلام نے سارے پاسے بہت ڈیپو سارے پائے کون ہو رہے سارے پاسے بڑے ڈیپو کھلے پائے جن کی جان کی پیر ہوئے نا جان درد کرے دی ہوئے تو شیخ یوسف بنے ڈیرہ اسماعیل خان اتھا جناب شیخ یوسف دربار کھلا پیا کہ پرانی جتی رکھی بیٹھے جن پیر کڈھاونی ہوئے تو بنے شیخ یوسف ساری گل کی تصدیق پیچھے تھی نا وہ پرانا کھلا رکھی بیٹھے یہ قریب والے مٹی چٹے لے اتے پرانی جتی سر کو جو کٹن لگ دیں سارے وجود نو کٹیں دیں واہ میرا اللہ یہ تیرا دربار چھوڑ دے تو پرانی جتی نہ لگی تو میں کہی جتی لگی ہے واہ بھائی واہ ڈیپو کھلے پر پیر وجہ مار گیا ہے کہیں جاتے کوئی ڈیپو کہیں جاتے کوئی ڈیپو سارے سال کوئی ہوتی ڈیپو بہرحال جناب یوسف علیہ السلام اس کو دردہ ہوں اس کو دھیان دیں توجہ فرمائے
ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل اللہ بها من سلطان. نو پوجا پاٹ کریں گے تسا اللہ دے سوا مگر نو دی انتم ناوا دی تسا گھڑا نہ ناوا کو تسا دے سارے پیو ڈاڈا نے کیویں لائی کو تو یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ داتا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. یہ داتا بنایا تھا تسا بنایا، علی کو مشکل کشا کا تھا تسا کا، فلانے کو حاجت روا کا تھا تسا کا. رب کریم نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماء. تسا ناماں دی پوجا پاٹ کرنے پہ ہو، تسا آپ کھڑے نا تھارے پیو ڈالے. ما انزل اللہ بها من سلطان، نہیں نازل کی اللہ انہاں دی معبودیت دی کوئی دلیل. اللہ سے انہاں کو مشکل کشا نہیں بنایا، حاجت روا نہیں بنایا، انہاں کو اللہ داتا نہیں بنایا. اللہ پاک یہ ساری صفتیں آپ نے کو رکھی ہیں. ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا آمر الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ. یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو. بزرگ تو سمجھا گئے نا. یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین، ولا موجود فی الکونین، ولا مقصود الا ہو. بزرگ تو کل میں زمانہ سمجھا گئے. وہ قوم جو اندھی ہے صرف چوبھی چٹن واسطے تکڑی ہوتی ہے. چاول والی چوبھی، دال کی چوبھی مل گیا ہے، بس چوبھی کھانا تے واپس ہے. کچے کھیکھڑے دیر نال چیندا تے آندا یہ کیوں چاہیے نے اچھے بال نہیں تھیندے. اندازہ کچے کھیکھڑے دیر کھاواں دے بال تھی پوچھ رہے. تلے چنیاں کھنڈائی پہ بیبیاں اچھے پترے ڈھاسے، وہ پترے ڈھاسے تے کچے کھیکھڑے دیر ڈھاسے جو بیبی چھو جنا ڈوئے کھاسن تے بالاں نے یہ قطاراں لگ رہے چلائے. اندازہ کرو اس بزرگ نے کیا سمجھائے. ادیا کی دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکون، ولا مقصود الا ہو. ادنا یقین کمال مکمل یہ گل ثابت ہوئی. دوئے جہان حاضر ناظر اللہ بادر نہ کوئی. یہ بزرگ کا مسئلہ سمجھا گئے کہ لا موجود الا اللہ، لا حاضر الا اللہ، لا ناظر الا اللہ، لا حاکم الا اللہ. نہیں کوئی حکم دینے والا سوائے اللہ دے. اس کائنات میں جس جگہ حکم چل رہے وہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے. باقی ساری مخلوق بھی ہے، مملوک بھی ہے تے محکوم بھی ہے، سب اللہ کریم دے حکم دے محتاج. فرمایا ہمارا اللہ تعبدو الا ایاہ. نہ اللہ پاک نے حکم کیتا ہے، اس حاکم نے حکم کیتا ہے، اس عامر نے امر کیتا ہے کہ لا تعبدو الا اللہ، نہ پوجا پاٹ کرو سوائے اللہ دے. ایو کلمہ جناب محمد کریم نے پڑھا لا الہ الا اللہ. جڑا یوسف علیہ السلام کو جیل خانے دے اندر پڑھائے محمد کریم نے مکے شریف وچ پڑھائے، بازاراں وچ بھی پڑھائے، گلیاں وچ بھی پڑھائے، گھراں وچ بھی پڑھائے، ایک ایک نوں پکڑ کے پڑھائے. اتے مجمع وچ بھی سوق مدار وچ بھی او موسم حج دا ہے انہاں حاجیاں نوں بھی بیت اللہ وچ بھی ہر مقام تے پڑھائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں محمد اللہ کریم دا رسول ہاں اتے میری دعوت اوہ دعوت ہے جو سارے نبی
سارے نبی پیغام پہنچا گئے لا الہ. فرمایا جناب یوسف علیہ السلام نے مسئلہ توحید کا سمجھا کے کہ آخر کے سمجھ ذالک الدین القیم ایک اللہ سنجے دربار سے متھا ٹیکا کہ اس دربار سے جناب جھولی اڑنی کے اس نے پکانا. فرما ایو ہی دین پکا ایو دین پکا ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس گل کو سمجھے دے کوئی. پر جو فرمائے یہ مسئلہ بیان کر کے فرماؤ میرے قید خانے کے ساتھیوں او میں ان خواب کی تعبیر بتاؤں. واہ جی واہ. فرمایا یا صاحب السجن اے دو ساتھی قید خانے دے اما احدکما اے پر ایک بندہ تساں دو وچوں رہائی پاوے سی او چھٹوے سی فیسقی ربہ خمرا بس پھر ایسی بادشاہ اپنے شراب او بادشاہ دا مقرب بنوے سی تے ساقی بنوے سی. ایک بندہ رہائی پاوے سی انہوں نے فرمایا تو رہائی پاوے دے تو چھٹکارا نہیں ایک بندہ تاکہ دوجا موجھا نہ کیے. اللہ یہ سنی تعبیر ہے. فرمایا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر اے پر دوسرا بندہ فیسلب سولی چڑھایا ویسی. اللہ ایک بندہ رہائی پاوے سی یا بندہ سولی چڑھایا ویسی او سولی تے لٹکا کھوتا سی تے پرندے آ کے دے سر تے دماغ کھاسے. واہ جی او اشارہ کیندا کیے ایک بندے آ کے جو میں شراب بیٹھا پڑینا دیا دے میں روٹیاں سر تے چاہی ودا کہ پکھی پرندے آ کے اوے اشارہ بندا پے. رب کریم نے تعبیر بھی سمجھا دی جناب یوسف علیہ السلام کو. فرمایا ایک بندہ ساقی بنوے سی شراب ایسی اپنے بادشاہ نو یا بندہ سولی چڑھاوے سی اتے سولی تے لٹکا سوتا سی تے پرندے آ کے دماغ کھاسے نا. فرمایا جاؤ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان معاملہ مک گئے نہیں تو پوچھا تے سوال کیتا. اے تعبیر اور توجہ فرمائے معصوم پیغمبر ہادی تعبیر ساون والے پیغمبر شان والے پیغمبر جن کے متعلق جناب نو گمان جی ایہو بندہ چھٹکارا پاوے سی اس نو صدقے تے آدھن وقال للذی ظن انہ ناج منہما کہ فرمایا اس بندے نو جو گمان رکھا جو تاکی کے چھٹکارا پاوے سی تے رہائی پاوے سی منڈو وچوں اس نو آکھن لگا جیل وچ جیل خانے کو نکل ونے تے رہائی پاونے وہ ایک میڈا پیغام گدھی ون. واہ جی اذکرنی عند ربک ذکر کریں میرا نزدیک بادشاہ دے. اللہ یہ تھوڑی جی آنکھوں نہ دھیان پہ پاسے ویدا بھی کہ میرے اللہ کو یہ گل پسند نہیں آئی. اور دیکھو نا حابی تعبیر دا علم اللہ سے عطا فرمائے علم نبوت علم رسالت عطا فرمائے لیکن علم غیب نہیں دیتا. آپ علم غیب وہ اے پتہ کو نہیں کتنے سال میں جیل کھڑے ہونے آپ اے پتہ آخر لگے اذکرنی عند ربک ذکر کرے میرا نزدیک بادشاہ اپنے دے. اچھا جناب ٹھیک سی گیا رہائی مل گئی وہ قید خانے کو نکل گیا وہ مشغول سی گیا بادشاہ کا ساتھی بن گیا شراب بندا تے پیندا وہ اپنے خوشیاں وچ منہمک ہو گیا فانساہ الشیطان ذکر ربہ بس بھلوا لیتا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے بادشاہ نو یوسف علیہ السلام دا وہ پیغام دینا بھول گیا کہ ایک بے گناہ بھی اندر پی یہ پیغام شیطان بھلوا لیتا. مولا کریم فرمائے فلبث فی السجن بضع سنین پس ٹک گیا یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر کئی سال. اس تعبیر دیوان تو بعد کئی سال یوسف علیہ السلام قید خانے ٹھہرے رہے. اپنا علم غیب کہندے کو لے یوسف علیہ السلام کو علم غیب کو نہ جو علم اللہ عطا فرمایا قدرت علم عطا فرمایا لیکن ذرے ذرے کا علم اللہ نہیں عطا فرمایا. آپ کو ذرے ذرے کو ہر ویلے جاننے والا تو آخر دعوانا الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ هذا صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں مسئلہ الہ دی تشریح شروع ہے۔ مسلسل مسئلہ یہ چل رہی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیتا ہے جس کی وجہ کو لوگ قوم نے جھگڑا کیتا کہ لا الہ الا اللہ۔ اجمالی طور پہ بھی ہمارے سامنے پیش ہو چکا ہے، پھر تفصیلی طور پہ بھی کئی انبیاء علیہ السلام دے واز اور مسئلے کا بیان ہمارے سامنے مذکور ہویا۔ اسی سلسلے میں اج جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا ایک اقتباس کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے سامنے یہی مسئلہ پیش فرمایا۔ یہاں پہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران صفحہ 6۔ ہر مشرک قوم نے اپنے اپنے وقت دے نبی اور رسول دے نال جھگڑا کیتا ہے، تو اس سے مسئلہ توحید کے پیچھے جھگڑا کیتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، ان مسائل دے پیچھے نہ، صدقہ خیرات دے پیچھے نہ۔ جھگڑا جو ہوئے مشرک قوم دا اپنے وقت دے پیغمبر دے نال، تے یہ مسئلہ توحید دا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ مسئلہ پیش کیتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ صفحہ 6 آیت نمبر 51۔ بے شک اللہ میرا بھی مالک ہے، تھوڑا بھی مالک ہے۔ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تھوڑا بھی رب، میرا بھی حاکم اعلیٰ، تھوڑا بھی حاکم اعلیٰ، میری بھی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا مالک، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا مالک۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ۔ جس وقت اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، تو پھر پوجا پاٹ بھی اسے دی، فاعبدوہ، پس عبادت بھی اسی دی کرو، پکارو بھی اسی نو، سجدہ بھی اسی دے سامنے، منت منوتی نظر نیازی اسے دی نام دی منو۔ ھذا صراط مستقیم، اے رستہ سدھا۔ صراط مستقیم یہ ہوئے کہ اللہ ہی دی بندگی، اللہ ہی دی پکار، اللہ ہی کے دربار سے سوال جھولی انی کا اللہ کے سامنے پکارا ہوئن تا اللہ سے امیدہ ہوئن تا اللہ سے دلال ہوئن۔ ھذا صراط مستقیم۔ جڑے ویلے یہ مسئلہ جناب نے پیش فرمائے، بنی اسرائیل کے اندر بڑا شرک، اللہ اکبر، عزیر علیہ السلام کی پوجا پاٹ اور مولویاں تے پیراں نو رب بنایا ہویا، تو انہوں نے یہ مسئلہ پسند نہ آیا، انہوں نے انکار کیتا۔ جیلے عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں کا کفر محسوس کیتا، جو بھائی یہ تو بڑے ضدی لوگ ہیں، تو پھر فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اور جڑے محسوس کیتا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں دے کولوں کفر،
یہ تو پکے کافر تے ضدی کافر تے منن واسطے تیار نہیں. قال جناب نے اعلان کیتا ہے من انصاری اللہ، کون ہے میرا امداد کرنے والا درحال کے بننے والا ہوئے طرف دین اللہ دے، یعنی اللہ دے دین دی خاطر میرا امداد کرنے والا کون ہے؟ قال الحواریون، آقا حواریہ نے نحن انصار اللہ، اسائیں اللہ دے دین دی امداد کرنے والے. واہ جی. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائے من انصاری اللہ، میری امداد کرنے والا کون ہے؟ یہ کیڑی امداد ہے؟ ما تحت الاسباب. کیڑی امداد ہے؟ ما تحت الاسباب. ما تحت الاسباب حکمے کی امداد کرنی، حکمے کو امداد منگنی. یہ ادا حکم تعاونوا علی البر والتقوی، حکمے کی امداد کرو نیکی دے کام تے، پرہیزگاری دے کام تے، تقوی دے کام تے. لیکن جس کے با فوق الاسباب، جتا انسانی وسائل ختم تھی ویسن، انسانی ہیلے چارے ختم ہو ویسن کہ مسئلہ چلا ویسی با فوق الاسباب اتھا پکار کہیں گی. سمجھ آ گیا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام امداد منگیے حواریہ تو اے امداد ما فوق الاسباب نہیں، اے ما تحت الاسباب. اس امداد منگر دے کرن دے حکمہ تعاون تے معاون کرن دے اسا مکلف ہے کہ حکمہ کی امداد کرو. کہ جتنے اللہ سے فرمائے خاص میرے کو امداد منگو، وہ کیڑی امداد ہے؟ ما فوق الاسباب. اس انسانی وسائل ختم تھی وجہ، انسانی ہیلے وسیلے چارے یہ ختم تھی وجہ، اتنا صرف اللہ سے ہی امداد منگنے لیا ہے. تو جناب نے یہ مسئلہ بیان فرمایا. سورت مائدہ پہلے دیکھو سورت توبہ 10واں پارہ، ذرا انہوں کا شرک یہ کرو. جی دیکھو جی 228 صفحہ، آیت نمبر 31. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. مل گیا نا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، بنا لیا نصارا نے اہل کتاب نے اپنے وڈے وڈے عالمانوں تے وڈے وڈے پیرانوں. احبار جمع حبر یا حبر بھی بہت بڑا عالم، یہ رہبان جمع راہب بھی بہت بڑا پیر. بنا لیا اہل کتاب نے احبارہم اپنے وڈے وڈے عالمانوں و رہبانہم اپنے وڈے وڈے راہبانوں تے پیرانوں کے بنا لیا اربابن رب بنا لیا من دون اللہ، اللہ دے سوا. دیکھا بتن رب بنایا. مولوی وہ جو پہلے مشرک تے کافر سے گزر گئے وہ صرف بتوں دے پجاری ہیں. اللہ کا قرآن پڑھو جو کیا دے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. بنا لیا اہل کتاب یہود و نصارا نے اپنے وڈے وڈے عالمانوں تے وڈے وڈے پیرانوں رب بنا لیا اللہ دے سوا. والمسیح ابن مریم اتے مسیح بیٹے مریم نو بھی رب بنا لیا. اللہ اکبر. خدا سمجھتے پاؤ یہودیاں بھی رب بنائے تے نصارا بھی بتاں کہ مولیاں تے پیر، یہ مولی تے پیر بت ہیں جی. تو سیانے تھے میرے دوستو بزرگوں، یہ مولوی دھوکھا دیں جڑے شرک دی اشاعت کرنے والے، کفر دی اشاعت کرنے والے، قرآن پاک دے مقابلے وچ قصے کہانیاں تے جھوٹ بیان کرنے والے تے قوم کو دھوکھا دینے والے. اگر صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ معلوم کرنا چاہتے ہو میں دوستو بزرگوں تو اللہ کی کتاب میں پڑھنا بہت سیدھا مطالعہ کرو خدا واسطے کہ جی صاف مسئلہ ہے. رب کریم فرمائے ان لوگوں کا حال کہے تے وڈے وڈے مولیاں تے پیراں کو رب بنایا تے مسیح بیٹے مریم بھی رب بنایا. حال اے وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا. نن حکم کیتے گئے مگر اس گل دا تا جو پوجا پاٹ کرن الہ واحد دی. یہودیوں کو بھی حکم، نصارا کو بھی حکم یہ کہ لا الہ
الا اللہ، نہیں کوئی لائق عبادت سوائے اللہ دے. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا ہو. اس تو بغیر اور کوئی حاکم اعلیٰ کوئی نہیں، اس تو بغیر اور کوئی عبادت دلائے کوئی نہیں، اس اللہ سائیں تو بغیر اور کوئی پکار سننے والا کوئی نہیں، منت منوتی نظر نیاز دلائے کوئی نہیں. سبحانہ عما یشرکون، پاکی اللہ کریم دی انہاں معبودان باطل تو جنوں مشرک اللہ کریم دا شریک پہ بنائیں گے. اللہ اللہ وہ گل سمجھ آ نہیں پی انہاں کو حکم کیڑی گل دا لا الہ الا اگر اس سے بچتے بھی میرے دوست بزرگوں. اور جناب چھٹا پارا سورۃ مائدہ. جی 125 صفحہ جی. نصارہ کو مسئلہ سمجھا اللہ کریم نے 124 صفحہ. یا اہل الکتاب اخیری سطر 171 آیت. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کتاب والے، اے علم والے، مولوی تے پیر، لا تغلو فی دینکم، نہ غلو کرو اپنے دین اندر، حد کل نہ ودھو. حد کل ان ود گئے عزیر علیہ السلام خدا دا بیٹا اتے عیسیٰ علیہ السلام خدا دا، حد کل ود گئے نا، اللہ نے جزا بنایا گا. فرمایا لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اتے نہ کو اللہ سائیں دے متعلق مگر سچی گل. اللہ کریم نے متعلق سچی گل کو جو او خالق اے مخلوق او جزا تو پا کے عینیت کو پا کے کوئی شے دی عین نہیں، کوئی شے دی جز نہیں. انما المسیح عیسی ابن مریم، پکی گل مسیح عیسیٰ بیٹا مریم دا، رسول اللہ اللہ دا رسول ہے، وکلمتہ اللہ سائیں دا کلمہ ہے. من اللہ سے کلمہ کن دنال پیدا کیا ہویا، اللہ سے کلمہ کن دنال پیدا کیتا. القاها الى مریم، حتی اس کلمے نو طرف مریم دے. اللہ رب کریم نے کلمہ کن سٹا بی بی مریم دے پیٹ اندر اللہ سائیں دا کلمہ کن عمل کریں دریا سے بچہ بن گیا. وروح منہ، اللہ کریم دی قدرت دا روح ہے جڑا بی بی مریم دے پیٹ آیا، بطن آیا. فرمایا وہ بھی حقیقت ہے، اللہ دی جز نہیں، اللہ دا عین نہیں، اللہ دا کلمہ ہے، اللہ دا رسول ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ، پس منو اللہ کریم دی ذات نو، اللہ دی صفات نو، اللہ کریم دی توحید نو، اتے اللہ دی رسول نال ایمان گھنو. ولا تقولوا ثلاثہ، اتے نہ کو تسا یو الالہۃ ثلاثہ الہ ترائہم، ان نہ کو الہ ترائہم، الالہۃ ثلاثۃ الہ ترائہم، ان نہ کو انتہو رک ونو بازا ونو تسلیم کنو. خیر لکم، اسی کے رکنا تھوڑے حق وچ بہت چنگا، بڑے فائدے دی گل ہے. پھر کل پت ہے تو نہ کچھ الہ ہے. ہاں انما اللہ الہ واحد، میں اللہ کرے سمجھاواں تو قربان پھر مسئلہ کھول کے سمجھائی. مولا کریم فرمائے ولا تقولوا ثلاثہ، نہ کو تسن الہ ترائہم، انتہو رکونو باغاونو تسلیم کنو. خیر لکم، ہوسی تھوڑی واسطے بہتر. انما اللہ الہ واحد، پکی گل اللہ الہ اکیلا ہے، اور کوئی الہ. سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاکی اللہ کریم اس گل کو جو ہوئے واقع اللہ دے کوئی ولد
اللہ ولد کو پا کے بیٹا کو پا کے بیٹیاں کو پا کے جزا کو پا کے اللہ تینوں کیڑی ضرورت اولاد سے ولد لہو ما فی السماوات و ما فی الارض واسے اللہ ہی او کائنات جو موجود ہے آسمان دے اتے او کائنات جو موجود ہے زمین میں ساری مخلوق بھی اللہ دی مملوک بھی اللہ دی مربوب بھی اللہ دے تے بندے تو مانی بھی اللہ دے اللہ تینوں کیا ضرورت دل باور دی اللہ جزا تو پاک اب اللہ وسیلہ کافی ذات اللہ کی کار ساز اللہ سے نو اور نئے بات کی ضرورت ہے کوئی صاف مسئلہ تھا الہ صرف اللہ سے ذات ہے